ذکر اللہ کا مفہوم۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک عام ذکر، دوسرا خاص ذکر۔ ایک عام ذکر ہے جس میں ساری عبادات شامل ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، دعا اور تسبیحات وغیرہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا، اس کے قریب کرنے والا ہر لفظ اللہ کا ذکر ہے، چاہے علم کا حصول ہو، تعلیم ہو، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو۔ اور شیخ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ذکر اللہ کہا جائے تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا سوچ و فکر سے ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو یا بدن کا، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو یا حصول علم نافع ہو، اور اس جیسی باقی ساری عبادات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ لہٰذا یہ تصور کرنا غلط ہے کہ ذکر صرف تسبیحات ہی میں منحصر ہے۔ ذکر ہر وہ عمل ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔ دوسرا ذکر خاص ہے، اس سے مراد وہ خاص دعائیں یا اذکار ہیں جن کے الفاظ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں اور اس کے اوقات اور تعداد متعین ہو۔ مثلاً فرض نمازوں کے بعد کے مسنون اذکار، صبح و شام کے اذکار اور مختلف مواقع کی خاص دعائیں وغیرہ۔ یہ جو دوسری قسم کا ذکر ہے، اس میں ثابت شدہ اوقات، تعداد اور کیفیات کا خیال رکھنا ضروری امر ہے، ورنہ اگر کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح اور ثابت شدہ طریقہ کار کو چھوڑ کر اپنی منشا کے مطابق یا اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرے گا تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ ذکر اللہ کی حقیقی برکات اور اس کے عظیم ثمرات و فوائد سے بہت دور چلا جائے گا۔ نیز یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ذکر تین چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ اور ان دونوں کے ساتھ، اور سب سے افضل اور سب سے زیادہ نفع بخش ذکر وہ ہے جو دونوں کے ساتھ ہو، یعنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے اور دل میں اس کے معنی اور مفاہیم کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے۔ مثلا تسبیحات میں سے سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زبان کو حرکت دینا اور دل میں یہ اعتقاد پختہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور تمام نقائص سے مبرہ ہے۔ الحمدللہ کا ذکر کرتے ہوئے زبان کو حرکت دینا اور دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے جذبات تشکر پیدا کرنا۔ اللہ اکبر کا ذکر کرتے ہوئے زبان ہلانا اور دل میں اس کی بڑائی و عظمت کا تصور کرنا، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے زبان ہلانا اور دل میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد دوسرے درجوں پر بمعقول ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر ہے جو صرف دل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نوازشوں کو یاد کرنا اور اس کے بارے میں سوچ و فکر کرتے ہوئے جذبہ اطاعت پیدا کرنا، قدرت الہی کی نشانیوں کے بارے میں تدبر کرنا اور اس کی عظمت و کبریائی کو تسلیم کرنا وغیرہ۔ اس کے بعد تیسرے درجے پر وہ ذکر ہے جو صرف زبان کے ساتھ ہو اور دل و دماغ کے ساتھ نہ ہو رہا ہو۔ اس طرح یہ بات بھی انتہائی توجہ کے قابل ہے کہ وہ یہ کہ ساری کی ساری خیر و بھلائی اس ذکر کی ہے جو قرآن مجید یا صحیح احادیث سے ثابت ہو، اور خصوصاً وہ ذکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے تھے یا اس کی ترکیب دلاتے تھے، وہی سب سے افضل ہے اور اس میں سب سے زیادہ برکت ہے۔